العزت کی حمد و ثنا کے بعد انگنت بے حساب لاتعداد امام الرسل ہادی سبل مولا کل مختار کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر و ناز میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہاں احسان عظیم ہے اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ مالک نے ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کے جیسی عظیم ساعتوں سے نوازا اور پھر ماہ مقدس کے اندر جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑیوں سے نوازا۔ دعا ہے کہ رب کائنات آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور رضائے الہی کیا ہے۔ مقصود زندگی رضائے الہی، اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ مالک ارشاد فرماتا ہے، رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر بارہا جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندے مخلص ہو جا، بندے دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آیا کر، اور جب تو مخلص ہو جائے گا خدا تجھے رضا عطا کر دے گا۔ توجہ کرنی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی انسان ہو جب وہ اپنا مقصد سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنا مقصد سمجھتا ہے تو پھر کامیابیوں کی سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کامیابی کے راہ پہ چل پڑتا ہے جب اپنا مقصد سمجھ جاتا ہے۔ توجہ کریں گے کہ ہر ایک بندے نے اپنا اپنا مقصد رکھا ہوتا ہے کوئی، اور اللہ رب العزت نے بے مقصد چیز دنیا پہ کوئی پیدا ہی نہیں کی۔ ہر چیز کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے لاجک ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے مقصد موجود ضرور ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں ایک بات سے اپنے بیان کا آغاز کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دن رب سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے کہ راستے کے اندر یہ جو چھپکلی ہوتی ہے نا، چھپکلی، اس نے جناب موسیٰ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا، اور جو ہی چھپکلی نے پیشاب کیا جناب موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک تو نے اسے پیدا کیوں کیا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، اس کا کوئی فائدہ نظر تو آتا نہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے کلیم کو رب کائنات نے جواب دیا، جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو رب کائنات نے جواب دیا، فرمایا موسیٰ یہ چھپکلی مجھ سے 40 سال ہو گئے ہیں سوال کر رہی ہے کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ تو آج سوال کر رہا ہے کہ تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا۔ فرمایا یہ چھپکلی مجھ سے 40 سال ہو گئے ہیں، یہ چھپکلی مجھ سے سوال کر رہی ہے کہ موسیٰ کا کیا کام ہے۔ اس نے نہ مجھے دعوت دینی، اس نے نہ مجھے کلمہ پڑھانا، پھر اس موسیٰ کا کیا کام ہے۔ اس بات سے پتہ چلا جناب موسیٰ خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ عرض کی مالک ہر چیز کو پیدا کرنے کا تیرا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ مالک ارشاد فرماتا ہے بندے میں نے دنیا کے اندر کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں بنائی، ہر چیز کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور موجود ہے۔ اور توجہ کیجئے گا، ہر چیز کو اگر بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور موجود ہے تو پھر انسان توجہ کر تیرا کیا مقصد ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو سب سے افضل مخلوق ہے۔ اے انسان تو تمام مخلوقوں سے افضل مانا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان میں رب 5 قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے تجھے ساری کائنات سے افضل بنایا ہے، ساری کائنات سے افضل بنایا ہے۔ جب رب کائنات نے انسان کو ساری کائنات سے افضل بنایا ہے تو اس کا مقصد بھی پھر افضل ہونا چاہیے۔
اس کا مقصد بھی افضل ہونا چاہیے. اس کا مقام اگر افضل ہے تو اس کی زندگی کا مقصد بھی اعلیٰ ہونا چاہیے, عرفہ ہونا چاہیے, بلند ہونا چاہیے, رفت والا ہونا چاہیے, بلندی والا ہونا چاہیے. تو پتہ یہ چلا اگر انسان اعلیٰ ہے تو اس کا مقصد بھی اعلیٰ ہوگا. توجہ کیجئے گا, ایک مقصد وہ ہوتا ہے جو انسان خود بناتا ہے. مثال کے طور پہ اگر انسان کی جوانی ہے, اس نے مقصد بنا لیا کہ میں نے فیکٹری لگانی ہے, تو ہو سکتا ہے اس کا مقصد بدل بھی جائے, ہو سکتا ہے وہ اپنی بات سے بدل بھی جائے, ہو سکتا ہے آگے جا کے اس کا مقصد کسی اور کام کے لیے بن جائے. اسی طرح ایک بندے نے مقصد بنایا, میں بات سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کی جھولی میں وہ موتی ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اور تجھے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے. حاضرین اور ناظرین توجہ کے ساتھ, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی کا مقصد بتایا. اس سے پہلے ذرا بات سمجھنے والی ہے. ایک نوجوان ہے, اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا کہ میں پڑھ کے بڑا آدمی بنوں گا. ہو سکتا ہے کہ جب جوانی کے عالم کے اندر اور جب جوانی ڈھلے, پڑھ نہ سکے, زندگی کا مقصد بدل جائے تو وہ کھیتی باڑی کرنے لگ پڑے, وہ زمین پہ ہل چلانے لگ پڑے, اس کی زندگی کا مقصد بدل جائے. جب انسان خود مقصد بناتا ہے ہو سکتا ہے وہ مقصد بدل جائے, لیکن انسان تو وہ انسان ہے جس کا مقصد خود رب کائنات نے بیان فرمایا ہے. رب کائنات نے فرمایا انسان اگر میں نے تجھے اعلیٰ بنایا ہے, عرفہ بلایا ہے, بلند بنایا ہے, تو پھر سن لے تیری زندگی کا مقصد بھی میں رب کائنات نے بنایا ہے. عرض کی مالک کیا مقصد ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے انسان تیرا مقصد یہ ہے کہ جب بھی میرے در پہ جھکنے والا بن جا. فرمایا کہ تیرا مقصد یہ ہے کہ تو عبادت کر. میں رب نے تیرا مقصد بنا دیا کہ تو عبادت کر. دیکھیے آپ بولتے نہیں ہیں, میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, میں بہت مشکل سے یہاں بیٹھا ہوں, لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ بولیں گے تو بہت سارے موتی مل جائیں گے. کہہ دے سبحان اللہ. ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا ایک مقصد بتایا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے انسان تیرا مقصد یہ ہے کہ تو مجھ خدا کی عبادت کیا کر, مجھ خدا کی عبادت کیا کر. اور سنیے گا, اگر انسان نے اپنا مقصد نہ پہچانا, انسان نے اپنا مقصد پورا نہ کیا, تو رب کائنات خود فرماتا ہے, فرمایا من شر الدواب. اگر انسان تو نے اپنا مقصد نہ سمجھا, اپنے مقصد کو نہ پہچانا اور پھر اپنے مقصد کو نہ پورا کیا, فرمایا کہ من شر الدواب, تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر مخلوق ہو جائے گا. اگر تو نے اپنا مقصد نہ سمجھا اور اس پہ عمل نہ کیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ کیجئے گا, بہت بڑی ذخیرہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. رب کائنات نے فرمایا انسان اگر تو اپنا مقصد سمجھ گیا تو پھر سن لے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جائے گا, فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جائے گا. اگر تو اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گیا, اپنا مقصد پا گیا, تو فرمایا پھر فرشتے تو کیا, تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ مخلوق بن جائے گا, اعلیٰ مخلوق بن جائے گا. اور توجہ کیجئے گا, رب کائنات نے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی, مالک ارشاد فرماتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. مالک ارشاد فرماتا ہے کہ فقط عبادت ہی مقصد نہیں ہے, کچھ تیرے اور بھی مقاصد ہیں, کچھ تیرے اور بھی مقصد ہیں. رب کائنات نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ. فرمایا کہ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سوائے عبادت کے تیرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, سوائے عبادت کے تیرا کوئی مقصد نہیں ہے. تو ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی کہ انسان کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد ایک ہی ہے, وہ عبادت ہے. وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. بولیے ذرا, وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. ایک ہی انسان کا مقصد ہے, وہ عبادت ہے. اور عبادت کرنی کیسے ہے, کیسے عبادت کرنی ہے؟ توجہ کیجئے گا, مالک ارشاد فرماتا ہے مخلصین لہ الدین. اے انسان تو نے عبادت اس طرح کرنی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, رب کائنات نے فرمایا کہ اے انسان تو نے عبادت اس طرح کرنی ہے مخلصین لہ الدین. فرمایا تیرے اندر جو نیت ہے نا, یہ خالصتاً خدا کے لیے ہو. جو نیت ہے یہ خالصتاً
خدا کے لیے ہو۔ رب کائنات نے بیان فرمایا کہ جب بھی تو عبادت کرے تو خالص نیت کے ساتھ کرے، خالص نیت کے ساتھ عبادت کرے۔ توجہ کیجئے گا، اب عبادت ایک ہے، نماز فجر ہے، نماز فجر کے اندر 2 رکعتیں 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں۔ نماز جمعہ ہے 14 رکعتیں ہیں، 2 جمعے کی رکعتیں ہیں، باقی ساری نماز ظہر کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب کائنات کی ذات نے انسان کا مقصد جو بیان فرمایا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عبادت ایک ہی ہے، لیکن عبادت کرنے والا جب بندہ بدل جاتا ہے اجر بھی بدل جاتا ہے۔ میں نے عبادت کی، مجھے الگ سے اجر ملے گا، آپ نے عبادت کی، آپ کو الگ سے اجر ملے گا۔ نماز جمعہ پڑھنے سارے آئے ہیں، لیکن ہر بندے کو الگ الگ اجر ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہر بندے کی نیت الگ الگ ہے۔ کوئی نیت یہ لے کے آیا ہے کہ گرمی سے بچ کے مسجد میں چلا جاؤں، تھوڑی دیر آرام مل جائے گا، اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جس کی اس کی نیت خدا کے لیے ہوئی۔ کوئی شخص اس لیے آیا ہے کہ میں رب کائنات کو راضی کراؤں، اس کو اس کی نیت کے برابر اجر ملے گا۔ کوئی شخص اس لیے آیا ہے کہ مجھے اللہ جنت عطا کرے گا، اس کی نیت کے برابر اسے اجر ملے گا۔ کوئی شخص اس لیے آیا ہے کہ میرا رب مجھے جہنم سے خلاصی عطا کر دے، مجھے جہنم سے دور کر دے، اس کا اجر اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ پتہ یہ چلا جمعہ ایک ہی ہے، نیت الگ الگ ہے تو اجر بھی الگ الگ ہو گیا۔ عبادت کرنے والے کی وجہ سے اجر مختلف ہو گیا۔ توجہ کرنی ہے، بہت بڑا جملہ دینا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا، خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا جب میرا بندہ میرے در پہ آتا ہے، جس طرح اس کی نیت کے اندر خالصتاً ہوگا، اخلاص ہوگا، فرمایا میں رب اس کے ثواب کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ جس طرح اس کی نیت میرے لیے خالص ہوگی، فرمایا میں رب اس کے اجر کے اندر بلندیاں پیدا کرتا چلا جاؤں گا، اس کے اجر کے اندر زیادتیاں پیدا کرتا چلا جاؤں گا۔ اور توجہ کیجئے گا، شیطان مردود نے جب رب کی بارگاہ کے اندر انکار کیا، ابلیس نے انکار کیا، رب کائنات نے فرمایا نکل جا، تو رجیم ہے، تو روندا ہوا ہے، تو لعنتی ہے، تو نکل جا میری بارگاہ سے۔ جب رب کائنات نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، توجہ طلب بات ہے، وہ کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُ أَجْمَعِينَ، کہنے لگا مالک میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کروں گا، تیرے ہر بندے کو، فرمایا کہ میں اغوا کر لوں گا۔ جب وہ نماز پڑھنے آئے گا، راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا، اسے گمراہ کروں گا، اس کی نظر کو بھٹکاؤں گا، اس کے کانوں کی آواز کے اندر فرمایا کہ اس کے کانوں کی سنوائی کو میں بھٹکا دوں گا، اس کی آنکھوں کو بھٹکا دوں گا، اس کی زبان کو بھٹکا دوں گا۔ مالک میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کروں گا۔ جب شیطان نے یہ بات کی، اللہ نے فرمایا ساروں کو، توجہ طلب بات ہے، ساروں کو گمراہ کرے گا؟ عرض کی ہاں ساروں کو گمراہ کروں گا۔ میرے رب نے پھر پوچھا، فرمایا شیطان کیا ساروں کو گمراہ کرے گا؟ عرض کی مالک نا، شیطان کو یاد آ گیا، کہنے لگا نا ساروں کو نہیں گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، فرمایا جو تیرے خالصتاً بندے ہیں، جو تیرے خالص نیت والے بندے ہیں، انہیں گمراہ نہیں کروں گا، انہیں گمراہ نہیں کروں گا۔ پتہ یہ چلا اگر نیت خالص ہو تو شیطان بھی آڑے نہیں آتا، اگر نیت خالص ہو تو شیطان بھی گمراہ نہیں کرتا، اگر نیت خالصتاً ہو پھر مسجد سے کوئی نہیں روک سکتا، اگر نیت خالصتاً ہو پھر بندے کو 5 وقت کا نمازی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اگر نیت خالصتاً ہو پھر روزہ رکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شرط یہ ہے کہ بندے کی نیت خالص ہو۔ اور توجہ کیجئے گا، اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، اور رب کائنات نے ہر جگہ پہ کمال کر دیا۔ قرآن کے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا فَاعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا وہ میرے بندے ہیں جو خدا کے دین کے ساتھ خالص ہیں، خدا کے دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آتے ہیں، خالص نیت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ فرمایا ایک اور مقام پہ فرمایا اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ، فرمایا جس کی نیت خالص ہے، جس کا دین خالص ہے، جس کا ایمان خالص ہے، فرمایا وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، مجھ خدا کے لیے ہے۔
کہہ دیں سبحان اللہ. روزہ میرا بھی ہے، روزہ آپ کا بھی ہے. میں کتنا بول رہا ہوں آپ اپنا اندازہ لگا لیں. اگر سبحان اللہ روزے کے ساتھ کہیں گے تو ڈبل اجر ملے گا، آپ کی مرضی ہے. کہتے جائیں میرے ساتھ سبحان اللہ. اللہ رب العزت فرمایا الا للہ الدین الخالص، فرمایا کہ خالصتاً جو دین ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے معاذ، رب کی بارگاہ کے اندر جب بھی عبادت کیا کرو، توجہ طلب بات ہے، فرمایا کہ رب کی بارگاہ کے اندر جب بھی عبادت کرو تو فرمایا چاہے وہ عبادت گنتی کے اندر کم ہو، تعداد کے اندر کم ہو، وزن کے اندر کم ہو، فرمایا چاہے وہ عبادت تھوڑی ہو، لیکن معاذ یاد رکھنا اس عبادت کے اندر اخلاص ہو، وہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہو. فرمایا پھر وہ تھوڑی عبادت بھی خدا کے ہاں احد پہاڑ سے بڑھ جائے گی، احد پہاڑ سے بڑھ جائے گی. تو میں اس روایت کے پیش نظر اپنے دوستوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. حاضرین، ناظرین، سامعین، سامعات، توجہ کیجئے گا. میرے رب کائنات نے بیان فرما دیا کہ بندے چاہے تھوڑی عبادت کر لیکن خالصتاً کر. اب ہم جب بھی مسجد میں آئیں خدا کی لیے خالصتاً نیت لے کے آئیں. جب بھی ہم مصلی پہ آئیں خالصتاً نیت خدا کے لیے ہو. جب بھی ہم مسجد میں آئیں خالصتاً نیت خدا کے لیے ہو. یہ نیت بندے کے اجر کو بڑھا دیتی ہے. یہ نیت انسان کا عمل چاہے کم بھی ہو، رب کے ہاں وہ احد پہاڑ سے بڑھ جاتا ہے. رب کائنات نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص ایک چھپی ہوئی چیز ہے. اور فرمایا میرا مالک جس کو بلندی عطا کرتا ہے نا، اس چیز پہ پردے ڈال دیتا ہے. جو چیز اس کے ہاں زیادہ بہتر ہو، زیادہ مقام والی ہو، زیادہ مرتبے والی ہو، فرمایا میرا رب اس پہ پردے ڈال دیتا ہے. اب جب میرا رب اس پہ پردے ڈالتا ہے جو عظمت والی چیز ہو، تو فرمایا اخلاص جو ہے، خالص نیت جو ہے، یہ بھی ایک عظمت والی چیز ہے. میرے رب نے اس پہ بھی پردے ڈالے ہوئے ہیں، اس پہ بھی پردے ڈالے ہوئے ہیں. خالصتاً نیت. دیکھیے ہم بڑے سارے اعمال کرتے ہیں. ماہ مقدس آیا، ماہ رمضان المبارک، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ تو میں بھی کروں، کوئی نہ کوئی نفل تو میں بھی پڑھوں، کوئی نہ کوئی نماز تو میں بھی پڑھوں. ہر بندہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عمل میں کروں، اور اس کی نیت بھی ہوتی ہے. بس وہ تھوڑا عمل چاہے ہو، نیت خالص ہو تو وہ عمل بڑھ کے احد پہاڑ سے بڑھ جاتا ہے. نیت بڑی معنی رکھتی ہے. توجہ کیجئے گا، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جس بندے کو اخلاص مل جائے، جس بندے کو خالصتاً نیت مل جائے، فرمایا جو بندہ خالصتاً خدا کے لیے ہو جائے، فرمایا میرا رب اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. میرا رب اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اور جو رب کے لیے ہو جاتا ہے، فرمایا رب اس کا ہو جاتا ہے. جو رب کا ہو جاتا ہے، رب اس کا ہو جاتا ہے. آپ دنیا کی ایک مثال لے لیں. کوئی دوست کسی دوسرے کے ساتھ خالصتاً وہ دوستی ہو، اس کے اندر کوئی دنیا داری، کوئی لالچ نہ ہو، تو پھر وہ دوستی قائم و دائم قیامت کی صبح تک بھی رہتی ہے. لیکن اگر لالچ ہو تو وہ دوستی ختم ہو جاتی ہے. میرا رب، میں نے بلا تشبیہ و بلا مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، رب بھی چاہتا ہے بندے تیرے کسی لالچ کی وجہ سے میرے ساتھ یارانہ نہ ہو، بلکہ تیرا خالصتاً مجھے راضی کرنے کے لیے یارانہ ہو. اور جب تو مجھے راضی کر لے گا، تو میرا ہو جائے گا، تو میں رب ہو کے تیرا ہو جاؤں گا. میں رب ہو کے تیرا ہو جاؤں گا. آئیے اب عبادات کی قسمیں دیکھیے کہ انسان کو کن عبادات پہ کیا کچھ ملے گا، اور نیت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. توجہ کیجئے گا، عبادت کی 3 قسمیں ہیں. مقبول عبادت کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ عبادت جو فقط اس وجہ سے کی جائے، کسی کے ہاں آیات پہنچی، علماء نے بتایا کہ جہنم بڑی خوفناک جگہ ہے، جہنم کے اندر انسان کو جلایا جائے گا، جہنم کے اندر پھر انسان کو موت نہیں آئے گی، جہنم کے اندر انسان کو آگ کے اندر جلایا جائے گا، منہ میں پیپ ڈالی جائے گی، انسان کو الٹا لٹکایا جائے گا، اور مختلف عذاب جس نے بھی سنے اس نے تو یہ کہا مالک میں عبادت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم سے چھٹکارا عطا کر دے، تو مجھے جہنم سے دور کر دے. اور توجہ کیجئے گا،
جو عبادت سب سے افضل عبادت ہے. توجہ کیجئے گا, رب کائنات نے بیان فرمایا, اور عبادت کی 3 قسمیں ہیں جو رب کی ہاں مقبول عبادت ہے. بندہ رب کی جہنم سے ڈرا, عبادت شروع کی, اور جو ہی عبادت شروع کی, جب کل قیامت کا دن ہوگا وہ بندہ کہے گا مالک میں نے عبادت کی جہنم کے خوف سے, جہنم کی دوری کے لیے. اللہ فرمائے گا تیری عبادت قبول کر لی گئی ہے, تیری عبادت قبول کر لی گئی ہے. فرشتوں اسے جہنم سے دور کر دو, کیونکہ اس نے جہنم کی دوری کی وجہ سے عبادت کی, تو لہذا اسے جہنم سے دور کر دیا جائے. اب دوسرا شخص رب کی بارگاہ میں آئے گا, وہ عرض کرے گا مالک میں تو عبادت کرتا رہا, اس لیے کہ مجھے علماء نے بتایا, میرے دوستوں نے بتایا, میں نے قرآن میں پڑھا, میں نے حدیث کی کتب میں پڑھا, قرآن و حدیث سنا کہ جنت بڑی حسین ہے, جنت بڑی حسین ہے. جنت کے اندر اپنی مرضی چلے گی, جنت کے اندر جو چاہوں گا وہ کروں گا, جنت کے اندر حور و غلماں ہوگی, جنت کے اندر میری اپنی مرضی, اور میں ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ رہوں گا. مالک جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے جنت کے شوق میں عبادت شروع کر دی, میں نے جنت کے شوق میں عبادت کی. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کی بھی عبادت کو قبول کر لو اور جاؤ اسے جنت کے اندر ڈال دو, اسے جنت دے دو. جب اس بندے کو جنت دے دی جائے گی, اب ایک اور طبقہ بھی کھڑا ہوگا, وہ عرض کرے گا مالک نہ ہم نے جنت کے شوق میں نہ جہنم کے خوف میں, ہم نے تو عبادت کی ہے فقط تیری رضا کے لیے, ہم نے تو فقط عبادت کی ہے تو راضی ہو جا. ہم نے جنت کے لیے عبادت نہ کی, ہم نے جہنم کے خوف سے عبادت نہ کی, بلکہ ہم تو بس جب بھی عبادت کرتے ایک ہی لفظ کہتے مالک تو راضی ہو جا, مالک تو راضی ہو جا. رب کائنات فرمائے گا اچھا مجھے راضی کرنا چاہتے تھے, حدیث کے لفظ ہیں, اللہ رب العزت فرمائے گا لو پھر تجھے جنت بھی دیتا ہوں اور یہاں رہ کے مجھے تکتے رہو اور میرا دیدار بھی کرتے رہو, یہاں رہ کے مجھے تکتے رہو اور میرا دیدار بھی کرتے رہو. اللہ ہمیں ایسی عبادت نصیب فرمائے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, نیت کتنی بڑی دیکھیے, ایک بندے کی نیت جنت, ایک بندے کی نیت جہنم سے خوف, تیسرے بندے کی نیت رب کی رضا, جس نے رب کی رضا کے لیے عبادت کی اللہ نے اپنا دیدار کروایا, اللہ نے اپنا دیدار کروایا. میں پھر تیسری دفعہ یہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں, جو جنت کے خوف میں عبادت کرتا ہے, جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہے اس کی بھی قبول رد نہ کی جائے گی, جو جہنم کے خوف میں عبادت کرتا ہے اس کی بھی قبول رد نہ کی جائے گی. لیکن اعلیٰ درجے کی عبادت اس کی ہے جو خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے, جو خدا کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے اور خدا کے دیدار کے لیے عبادت کرتا ہے. پھر رب اسے اپنا دیدار کروائے گا. اور پھر آؤ نوجوانوں رب کائنات کی طرف آؤ, اس ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کے اندر نیکیاں کما کے توبہ کر کے اپنی عاقبت کو بہتر کر لو, اپنی عاقبت کو بہتر کر لو, اپنی آنے والی زندگی کو بہتر کر لو. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑھاپے میں عبادت کی تو کیا کی, بڑھاپے میں عبادت کی تو کیا کی. آپ فرماتے ہیں اگر تو عبادت کرنا چاہتا ہے تو پھر جوانی کے اندر آ, جوانی کے اندر رب کی بارگاہ کے اندر آ, اور جب تو جوانی کے اندر آئے گا رب کی بارگاہ میں جھکے گا, میرا مالک پھر تیرا بڑھاپا بھی آسان کر دے گا. پھر بڑھاپے میں بھی تجھے لذتیں آئیں گی, بڑھاپے میں بھی تجھے نماز پڑھنے کی لذت آئے گی, اعمال کرنے کی لذت آئے گی. وقت کا میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, توجہ کیجئے گا. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور تقریباً سیاہ کی ہر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حدیث کی جتنی کتب ہیں اور حدیث مشہور ہے, میرے آقا فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, فرمایا اعمال کا دار و مدار سارا نیتوں پر ہے. اور میں اس سے اگلی بات کروں, میرے آقا نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ, فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ, فرمایا کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے, اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. آگے فرمایا عمل المنافق خیر من نیتہ, فرمایا جو بے ایمان ہے, جو ایمان نہیں رکھتا, منافق ہے, فرمایا اس کا عمل جو ہے فرمایا وہ نیت سے زیادہ بہتر ہے. توجہ کیجئے گا, مومن کی نیت سے توجہ کیجئے گا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایک مثال دے کے عرض کرتا ہوں. ایک صحابی آئے, عرض کی آقا میں نے مکان نیا بنایا ہے, آئیے میرے مکان کو دیکھیے اور میرے مکان کے اندر قدم رنجا فرمائیے, اللہ میرے مکان کے اندر برکت عطا فرما دے.
آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو لے جاتے ہیں اور جا کے ابتدا کرواتے ہیں۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک گزاشت رکھا ہوا تھا، سوراخ رکھا ہوا تھا۔ صحابی سے میرے آقا نے سوال کیا یہ کیوں رکھا ہے؟ عرض کی آقا یہاں سے ہوا آئے گی، یہاں سے ہوا آئے گی، ہوا خارج ہوگی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کہہ، ایسا نہ کہہ، بلکہ نیت یہ رکھ کہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی۔ جب تو نیت یہ رکھے گا، فرمایا ہوا پھر بھی تجھے آنی ہے، ہوا پھر بھی تجھے آنی ہے، لیکن اذان کی آواز کی تجھے ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا جب تک یہ گزاشت رہے گا، جب تک یہ سوراخ رہے گا، فرمایا تو قبر کے اندر بھی ہوگا، اللہ تجھے اجر عطا کرتا رہے گا، اللہ تجھے اجر عطا کرتا رہے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں بہت جلد اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو ایک بہت بڑا مقام عطا کیا۔ میں ایک بات کو چھوڑ کے آگے کی طرف چلتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام، بہت ساری حدیثیں میں لے کر حاضر ہوا تھا لیکن وقت کی کمی ہے اور کچھ میری طبیعت بھی رات کی ناساز ہے، دعا فرمائے اللہ رب العزت صحت عطا کرے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے کہ جنگ بدر کے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنگ کا میدان ہے اور غزوہ تبوک ہے۔ میرے آقا نے مجاہدین کو اکٹھا کر کے فرمایا مجاہدو سن لو میرا اعلان، جو گھروں کے اندر موجود ہیں اللہ انہیں بھی جنگ کا ثواب عطا کرے گا، اللہ انہیں بھی جنگ کا ثواب عطا کرے گا۔ اب مجاہد چونکے، عرض کی آقا پھر ہمیں کیا ضرورت ہے آنے کی؟ نیت تو ہے نا کہ دیکھیے ہم لڑ رہے ہیں۔ اب میں یہ کہوں جو گھروں کے اندر موجود ہیں انہیں بھی جمعے کا ثواب عطا ہوگا، انہیں بھی جمعے کا ثواب ملے گا، تو ہم چونکیں گے تو صحیح نا کہ ہم آئے گرمی کے اندر آئے یا نماز ادا کریں گے، ثواب انہیں بھی ملے گا ہمیں بھی ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ نیت ہے، وجہ نیت ہے۔ وہ لوگ جو بیماری کے عالم کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ میں نہیں آ سکتے، مجبور ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا جن کے پاس تلوار نہیں وہ مجبور ہیں، جنگ میں نہیں آ سکتے، جن کے پاس زرہ نہیں وہ جنگ میں نہیں آ سکتے، مجبور ہیں۔ ان کی مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ ان کی نیت تو رب کے لیے ہے نا، نیت تو خالصتاً خدا کے لیے ہے، فرمایا ان کی نیت کی وجہ سے بغیر جنگ لڑے اللہ ان کو غازی کا ثواب عطا کرے گا، مجاہد کا ثواب عطا کرے گا۔ اور سنیے گا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے مصطفیٰ نے یہ بیان فرما کے بتا دیا کہ نیت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، بڑی محبت بڑی بات ہے، فرشتے انہیں کہیں گے حاجیو آؤ، حاجیو آؤ۔ وہ عرض کریں گے مالک ہم نے تو حج ہی نہیں کیا، مالک ہم نے تو عمرہ ہی نہیں کیا، ہم نے تو مکہ اور مدینہ دیکھا ہی نہیں، ہم تو جا ہی نہ سکے۔ رب کائنات فرمائے گا، اب وہ فرشتوں سے کلام کریں گے، فرشتے کہیں گے تم نے کیا، وہ کہیں گے ہم نے نہیں کیا۔ یہ جھگڑتے ہوئے رب کائنات کی بارگاہ میں آئیں گے، مالک فرمائے گا فرشتوں تم بھی سچے ہو، انسانوں تم بھی سچے ہو، فرشتوں تم بھی سچے ہو، انسانوں تم بھی سچے ہو۔ عرض کریں گے مالک کیسے؟ اللہ فرمائے گا جب کوئی حج کرنے کے لیے جاتا تھا تمہاری آنکھوں سے آنسو برس پڑتے تھے، جب کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا تھا تمہاری آنکھوں سے آنسو برس پڑتے تھے، تم کہتے تھے کبھی تو ایسا دن آئے گا ہم بھی جائیں گے، کبھی تو ایسا دن آئے گا اللہ ہمیں بھی پیسے دے گا، مال دے گا، ہم بھی جائیں گے۔ جب تمہاری آنکھیں برستی تھی، ابھی حج کرنے والے تو ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچتے تھے، میں تمہارا حج قبول کر لیتا تھا، میں تمہارا حج قبول کر لیتا تھا۔ اور پھر فرشتوں سے رب مالک فرمائے گا تم بھی سچے ہو، کیونکہ میں نے لکھوا دیا ہے کہ انہیں مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اور پھر سنیے گا حدیث پاک کے اندر آتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مکہ اور مدینہ دیکھنے کے باوجود، چکر لگانے کے باوجود، صفا مروہ کرنے کے باوجود بھی فرمایا ان کا حج قبول ہی نہیں ہوگا، وہ بغیر حج کے آ جائیں گے، فرمایا ان کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بیٹھے تو گھروں میں ہوں گے، ان کے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب درج کر دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ نیت ہے، وجہ نیت ہے اور رضائے الہی ہے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ فرشتے انہیں کہیں گے او سخیو آؤ جنت کے اندر تمہیں بھیجیں،
وہ کہیں گے زندگی کے اندر ہم نے تو مال خرچ ہی نہیں کیا، زندگی کے اندر ہم نے تو رب کی بارگاہ میں دیا ہی نہیں، ہم تو زندگی غربت کے اندر گزارتے رہے، ہماری زندگی تو غریبی کے اندر گزری۔ اب فرشتوں اور انسانوں کے اندر جھگڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت انہیں فرمائے گا کہ جب کوئی امیر بانٹ رہا تھا اور تم دیکھ کر کہتے تھے مالک کبھی تو ہمیں عطا کرے گا نا، کبھی تو ہمیں دے گا نا، اور جب تو ہمیں دے گا پھر تیری بارگاہ میں دیں گے، لوٹائیں گے، اور جب تو یہ سوچتا تھا، نیت کرتا تھا، ابھی بانٹنے والے کا پتہ نہیں قبول ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، تیرا میں پہلے قبول کر لیتا تھا، تیرا میں پہلے قبول کر لیتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نامہ اعمال کے اندر احد پہاڑ سے بھی زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کا اجر ہوگا۔ وہ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا، عرض کرے گا مالک میں نے تو کچھ کیا ہی نہ، میں نے تو تیری بارگاہ میں کچھ دیا ہی نہ۔ رب کائنات فرمائے گا کہ تو فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، تو نے سوچا مالک یہ جو ٹبہ کھڑا ہے نا، اگر اتنا مال تو مجھے دے نا تو میں تیرے بندوں کے غربت ختم کر دوں، تیرے بندوں میں بانٹ دوں۔ جب تو نے یہ بات کی، زبان سے نکالی یا دل میں نیت کی، فرمایا فوراً ہی اس ٹبے کے برابر، اس پہاڑ کے برابر میں نے تیرے نامہ اعمال میں ثواب درج فرما دیا۔ دیکھیے پتہ یہ چلا کہ نیت بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے، نیت بہت بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ پھر توجہ کیجئے گا کہ اب میں آخری بات، گفتگو بہت لمبی تھی لیکن میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم جب بھی مسجد میں آئیں تو نیت خالصتاً لے کے آئیں۔ جب خالصتاً نیت لے کے آئیں گے میرا رب راضی ہو جائے گا، اور جب بھی ہم نماز کی طرف آئیں تو نیت خالصتاً لے کے آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام